Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب المضاف الی یا المتکلم، یائے متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کا اعراب، یعنی اس اسم کا اعراب جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ایسے اسم کی مثال جیسے کتاب کو آپ یائے متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو ہو جائے گا کتابی، قلم کو مضاف کریں گے تو ہو جائے گا قلمی، اسی طرح سے قلمی، کتابی۔ تو ایسے اسم کا اعراب یہ ہے کہ اگر یہ اسم مقصور، اسم منقوص، تثنیہ اور جمع مذکر سالم، یہ چار چیزیں ہیں، اسم مقصور، اسم منقوص، تثنیہ، جمع مذکر سالم۔ اگر وہ اسم یہ چار چیزیں نہ ہوں، یعنی اسم مقصور نہ ہو، اسم منقوص نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، تو ایسے اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع و حالت نصب میں، حالت رفع اور نصب میں تقدیری فتحہ اور تقدیری کسرہ ہوگا۔ حالت نصب میں اور حالت رفع اور حالت نصب میں تقدیری فتحہ اور تقدیری ضمہ ہوگا۔ حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتحہ ہوگا۔ اور یہ تقدیری اعراب اس لیے ہوگا کیونکہ یائے متکلم جو اخیر میں ہے وہ اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، تو اس اسم پر کسرہ ہوگا مناسبت کی وجہ کی مناسبت کی وجہ سے۔ تو یا کی مناسبت کا کسرہ اسم کے آخری حرف پر اعراب کو ظاہر ہونے سے روکتا ہے، اس لیے ایسا اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو اس کے آخری حرف پر جو اعراب ہوگا وہ تقدیری ہوگا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ۔ دیکھیں، یعرب الاسم المضاف الی یا المتکلم، یائے متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کا اعراب ہوگا ان لم یکن مقصورا او منقوصا او مثنى او جمع مذکر سالما، اگر وہ اسم مقصور، اسم منقوص یا تثنیہ یا جمع مذکر سالم نہ ہو تو فی حالت الرفع والنصب، حالت رفع اور نصب میں بضمۃ و فتحۃ، ضمہ اور فتحہ مقدرتین، ضمہ اور فتحہ تقدیری کے ساتھ، تقدیری ضمہ اور تقدیری فتحہ کے ساتھ، علی آخر ہی، اس کے آخر میں، یمنع من ظہورہما، جن کو ظاہر ہونے سے روک رہا ہے کثرت المناسبت، یا کی مناسبت کا کسرہ، جیسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اطاعت ربی، میں نے اپنے رب کی فرما برداری کی، اطاعت کی۔ ان دونوں مثالوں میں ربی اللہ میں دیکھیں، ربی اللہ میں ربن یہ اسم ہے جو مضاف ہے یائے متکلم کی جانب۔ اب یائے متکلم اپنے ما قبل کسرہ چاہتی، اس لیے رب کے با پر کسرہ دے دیا گیا تو ہو گیا ربی۔ اب یہ رب با کے پر جو یا کی مناسبت کا کسرہ ہے، یہ کسرہ با پر ضمہ اور فتحہ کو آنے سے، ظاہر ہونے سے روک دیتا ہے، اس لیے اس با پر جو اعراب ہوگا وہ تقدیری ہوگا۔ اب حالت رفع میں تقدیری ضمہ ہوگا، حالت نصب میں تقدیری فتحہ ہوگا، اسی طرح اطاعت ربی میں ہے۔ اب رہ گئی بات حالت جر کی کہ ربی ہے تو حالت جر میں جو با میں کسرہ ہے اس کو کیا مانے، آیا تقدیری اعراب مانے یا اس کو لفظی کسرہ مانے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، ایک جماعت اس میں اختلاف ہے، ایک تو یہی ہے، ایک جماعت کا مذہب تو یہی ہے کہ اس کو لفظی فتحہ مانیں گے، اور یعنی ربی جیسے مررتو بے عبدکا، جیسے مررتو بے عبدی، اس میں عبد ایسا اسم ہے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہے۔ اب عبدی کا آخری حرف دال ہے، اس دال پر جو کسرہ ہے وہ ظاہر ہے کہ یا کی مناسبت کی وجہ سے ہے، تو اب اس کسرہ کو آیا با جو اس پر داخل حرف جر اس کا اعراب مانے
یا کی مناسبت کا کسرہ مانے۔ تو جنہوں نے یا کی مناسبت کا کسرہ مانا انہوں نے کہا کہ با کے ذریعے دال پر، عبد کے دال پر جو اعراب ہے وہ تقدیری ہے، اور جنہوں نے با کا اعراب مان لیا انہوں نے کہا کہ لفظی کسرہ ہے، اور یا کی مناسبت سے کسرہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کسرہ نہ ہو، لیکن با عامل داخل ہے اور وہ خود کسرہ دے رہا ہے تو اب یا کی مناسبت ہو گئی، اسی وجہ سے اس کو یا کی مناسبت کا کسرہ نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح سے حالت جر میں دو قول ہیں۔ دیکھیے، واختلفوا فی حالت الجر، جر کی حالت میں اختلاف ہے، فیعرب بالکسرۃ الظاہرۃ علی آخرہ، تو اعراب دیا جائے گا اس اسم کے آخر پر کسرہ ظاہرہ کے ذریعے، جیسے لازم تو طاعت ربی، میں نے اپنے رب کی اطاعت کو لازم پکڑا۔ طاعت ربی میں رب کیا ہے؟ مضاف ہے آئے متکلم کی طرف، اور با پر کسرہ ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں ھذا رأی جماعت من المحققین منہم ابن مالک، یہ محققین کی جماعت کی رائے ہے، ایک جماعت کی رائے ہے جن میں ابن مالک بھی ہیں۔ والجمہور علی انہ معرب فی حالت الجر، اور جمہور علماء نحات اس پر ہیں کہ وہ معرب ہے حالت جر میں بکسرۃ مقدرۃ علی آخرہ، اس کے آخر میں تقدیری کسرہ کے ذریعے۔ لأنہم یرون، کیونکہ ان کی رائے یہ ہے، ان الکسرۃ الموجودۃ، کہ وہ کسرہ جو موجود ہے، لیست علامت الجر، وہ جر کی علامت نہیں ہے، وانما ہی الکسرۃ التی اقتضتها یا المتکلم عند اتصالها بالاسم، وہ کسرہ تو یہ کسرہ تو وہ ہے جس کو یا متکلم نے تقاضا کیا، یعنی یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے جو ہے وہ کسرہ ہے، عند اتصالها بالاسم، جس کو یا متکلم تقاضا کرتی ہے اسم کے ساتھ جڑنے کے وقت۔ وکسرۃ الجر مقدرۃ، اور جر کا کسرہ تقدیری ہے۔ ولا داعی الی ھذا التکلف، اور اس طرح کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو جمہور نے کیا ہے کہ یا کی مناسبت سے کسرہ مانا اور پھر با کے ذریعے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو کسرہ مانا ہے وہ تقدیری ہے، تو اس طرح تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مضاف الی یا متکلم، مضاف بیا متکلم کا اعراب ہوا حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مضاف بیائے متکلم یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم اگر اس میں مقصور، اس میں منقوص، تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو تو حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتحہ، اور حالت جر میں دو قول ہے، دو رائے ہے، ایک محققین کی رائے ہے اور ایک جمہور کی رائے ہے۔ محققین کی جماعت کا رائے یہ، محققین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس پر لفظی فتحہ ہے حالت جر میں، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس پر تقدیری کسرہ ہے، مگر جو تقدیری کسرہ ہے اور جو کسرہ اس پر ظاہر ہے وہ یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے ہے۔ اب رہی اس صورت میں جبکہ وہ اسم مقصور ہو یا اسم منقوص ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس صورت میں کیا اعراب ہوگا اس کو تفصیل سے ایک ایک کر کے بیان کیا، سماعت کریں۔ فَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ مَقْصُورًا، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اس میں مقصور ہو، فَإِنَّ أَلِفَهُ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، تو اس کا چونکہ اس میں مقصور کے میں اخیر میں الف ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا الف اپنی حالت پر باقی رہے گا، وَيُعْرَبُ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِف، اور تینوں صورتوں میں تقدیری حرکات کے ذریعے الف پر تقدیری حرکات کے ذریعے اعراب ہوگا، کما کانا یورب قبل اتصالها بیا المتکلم، جیسا کہ پہلے اعراب تھا یا متکلم سے متصل ہونے سے بھی پہلے، یعنی جیسے جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یا متکلم کی طرف مضاف ہونے سے پہلے جس طرح تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب تھا، اسی طرح اگر اس میں مقصور ہے
یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا، تو اس صورت میں بھی اس اسم کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری حرکات کے ذریعے ہوگا۔ فتقولو، تو تم کہو گے، ہاذہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، وہ امسک تو عصایا، میں نے اپنی لاٹھی پکڑی، وہ توقع تو اعلی عصایا، اور میں اپنی لاٹھی پر ٹیک لگایا۔ اس میں دیکھیے تینوں حالتوں میں عصا، ہاذہی عصایا میں بھی عصا، امسک تو عصایا میں بھی عصا، اور توقع تو اعلی عصایا میں بھی عصا، تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہے۔ یہ تو اس میں مقصور ہونے کی صورت میں، اور اگر اس میں منقوص ہو تو اس کا اعراب بیان کیا۔ وَإِنْ كَانَ مَنْقُوصًا، اور اگر وہ مضاف منقوص ہو، تُدْغَمُ یاءُهُ فِی یاء الْمُتَکَلِّم، تو اس کی یا کو یا متکلم میں مدغم کر دیں گے، کر دیا جائے گا۔ وَيُعْرَبُ فِی حالۃ النَّصْبِ، اور نصب کی حالت میں تقدیری فتحہ کے ساتھ، علی یائہ، اس کے یا پر، اس کے یا پر نصب کی حالت میں تقدیری فتحہ کے ساتھ اعراب ہوگا۔ یمنع من ظہورها سکون الادغام، جس کو ظاہر ہونے سے ادغام کا سکون روک رہا ہے۔ فتقولو، تو تم کہو گے، حمدت اللہ معطی الرزق، میں نے اللہ کی تعریف کی، رزق دینے والے اللہ کی، رزق دینے والے اپنے رزق دینے والے اللہ کی تعریف کی۔ اس مثال میں معطیہ، معطی یہ ہے اس میں منقوص، اس میں منقوص کہتے ہیں اس اسم کو جو اس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو۔ معطی یا ہے اور اس کے ماقبل مکسور کسرہ ہے، تو معطی اس میں منقوص ہوا۔ اب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو معطیہ، معطیون ہوگا، معطیون ہوگا۔ تو اب اس کا اعراب یہ بتایا کہ حالت نصب میں تقدیری فتحہ ہوگا، کیونکہ اس میں معطیہ ہے، معطیہ جو ہے اس میں آخری دو یا ہے، آخر والی یا یہ یا متکلم ہے، اور پہلی والی یا وہ ساکن ہے، کیونکہ وہ مدغم ہے، مدغم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور مدغم فیہ جو ہوتا ہے وہ اس پر اعراب آتا ہے، تو ساکن ہے، تو ادغام کا جو سکون ہے وہ معطی کے آخری حرف یا پر اعراب کو ظاہر ہونے سے روکتا ہے۔ اور سنیے، وَيُعْرَبُ فِي حَالَتَيْ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ بِضَمَّةٍ وَكَسْرَةٍ مُقَدَّرَتَيْنِ عَلَى یائہ، اور رفع اور جر کی حالتوں میں اس کی یا پر تقدیری ضمہ اور تقدیری کسرہ کا اعراب ہوگا۔ یمنع من ظہورہما الثقل اولا، جن کو ظاہر ہونے سے ثقل اولا روکتا ہے، وسکون الادغام ثانیا، اور ثانیا ادغام کا سکون بھی روکتا ہے۔ جیسے فتقولو، تم کہو گے، اللہ معطی الرزق، اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، وشکرت لمعطی الرزق، میں نے اپنے رزق دینے والے کا شکر ادا کیا۔ ان دونوں مثالوں میں اللہ معطی الرزق میں معطیہ حالت رفع میں ہے، اور شکرتو لمعطی الرزق لمعطیہ میں معطیہ حالت جر میں ہے، اور ان دونوں صورتوں میں معطیہ معطی کے یا پر جو اعراب ہے وہ تقدیری ضمہ ہے اور تقدیری کسرہ ہے، کیونکہ معطیہ میں آخری والی جو یا ہے وہ یا متکلم ہے، یعنی ضمیر ہے، اور پہلی والی جو یا ہے وہی اس میں منقوص کی یا ہے، مگر چونکہ وہ مدغم ہے تو اس کا سکون اس پر اعراب کو ظاہر ہونے سے روکتا ہے۔ نیز یا پر ضمہ دشوار ہے، یا معطی اس میں منقوص ہے، یا ہے، اس پر ضمہ دیں گے تو یہ ثقیل ہے، اسی طرح کسرہ دیں گے وہ بھی ثقیل ہے، تو ثقیل ہونا بھی ضمہ اور کسرہ کے لیے معنی ہے، اور ادغام کا سکون بھی کسرہ کے لیے معنی ہے، تو دو معنی جمع ہیں، اس لیے ان پر تقدیری اعراب ہوگا اور تحقیقی اعراب نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں مقصور، اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم اس میں منقوص ہو تو اس صورت میں اس کا اعراب، اس صورت میں اس میں منقوص کی یا کو یا متکلم میں مدغم کر دیں گے، اور اب اس میں منقوص کی یا کو جو اعراب دیں گے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب دیں گے، حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتحہ، اور حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ تقدیری اعراب دینے کی ایک وجہ تو یہ ہے
کیونکہ اس میں منقوص کی جو یا ہے وہ ساکن ہے اور سکون ضمہ فتحہ کسرہ تینوں کے لیے معنی ہے. اور حالت جر اور حالت رفع میں دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یا پر ضمہ ثقیل ہے، یا پر کسرہ بھی ثقیل ہے، اس لیے حالت رفع میں یا پر ضمہ نہیں دیا جائے گا اور حالت جر میں یا پر کسرہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ دونوں ثقیل ہیں. تو حالت رفع اور جر میں ثقالت بھی اعراب کے آنے سے ظاہر ہونے سے معنی ہے، اس لیے اس میں منقوص میں تینوں حالتوں میں رفع نصب جر تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا. اب اس کے بعد تثنیہ وَإِنْ كَانَ مُثَنًّا، اور اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم تثنیہ ہو، طبقہ الفہ علی حالہا، تو اس کا الف اپنی حالت پر باقی رہے گا. جیسے ہاذان کتاب آیا، یہ میری دو کتابیں ہیں. یہاں کتاب آیا، دیکھیے کتاب آنے تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کتابہ بچا، اب اس کو یائے متکلم کی طرف مضاف کر دیا گیا تو کتاب آیا ہوا. تو حالت تو اس کا الف باقی ہے اس حال میں بھی. وَأَمَّا يَاؤُهُ فی حالت نصب والجر، لیکن حالت نصب اور جر میں اس کی یا فتدغم فی یا المتکلم، تو وہ یا متکلم میں مدغم ہو جائے گی. جیسے علم الاستاذ ولدیہ بین یدیہ، استاذ نے میرے دونوں بچوں کو میرے سامنے پڑھایا. اس مثال میں ولدیہ اور یدیہ، ولدیہ یہ چونکہ علم الاستاذ ولدیہ حالت نصب میں ہے اور بین یدیہ میں یدیہ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے، تو ولدیہ حالت نصب میں ہے. اصل میں تھا ولدین، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے ساقط ہوا تو ولدی بچا. اب جو ولدی کے جو یا ہے تثنیہ والی اس کو مدغم کر دیا یا متکلم میں تو ولدیہ ہو گیا. اسی طرح بین یدیہ میں یدی یہ حالت تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں بھی یا ما قبل مفتوح باقی و برقرار ہے. یعنی اس کی اس کی یا کو الف کو تو باقی رکھیں گے اور اس کی یا بھی حالت نصب و جر میں صرف مدغم کر دیں گے بس. یہ تو ہو گیا تثنیہ کا اعراب. اب اس کے بعد وَإِنْ كَانَ جمع مذکر سالمًا، اور اگر وہ اسم جو یا کی طرف مضاف ہے جمع مذکر سالم ہو، تنقلب واؤہ یا ان، تو اس کا واو یا سے بدل جائے گا، وتدغم فی یا المتکلم، اور یا متکلم میں مدغم ہو جائے گا. مثل معلمیہ، جیسے معلمیہ آپ دیکھیں معلم ایک لفظ ہے، معلمیہ معلم ایک لفظ ہے، اس کو جمع مذکر سالم اس کی جمع مذکر سالم بنائیں گے تو ہو جائے گا معلمون. اب معلمون کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اضافت کی وجہ سے نون جمع ساکت کریں گے، گرا دیں گے تو ہو جائے گا معلمویا. اب ایک قاعدہ ہوتا ہے واو اور یا جمع ہونے کا، یہاں معلمویا میں جو واو جمع ہے اس کو یا سے بدل دیں گے اور یا کو یا متکلم میں مدغم کر دیں گے تو ہو جائے گا معلمیہ. اب یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے میم پر جو ضمہ ہے اس کو کسرے سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا معلمیہ. اس کا اعراب تو جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بتا رہے ہیں. دیکھیے وَإِنْ كَانَ جمع مذکر سالمًا، اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم جمع مذکر سالم ہو، تنقلب واؤہ یا ان، تو اس کا واو یا سے بدل جائے گا، وتدغم فی یا المتکلم، اور یا متکلم میں مدغم کر دیا جائے گا. جیسے معلمیہ یحبون ادبی، میرے سکھانے والے یعنی میرے اساتذہ میرے ادب کو پسند کرتے ہیں. وہ اما یاؤہ، تو یہ تو حالت رفع میں واو ہوتا ہے جمع مذکر سالم کو، وہاں ایسا کریں گے. لیکن حالت نصب اور جر میں تو چونکہ یا ہے مسلمینہ ہوتا ہے، رائتو مسلمینہ مرتو بے مسلمینہ. اب اگر مسلمینہ کو یا کی طرف مضاف کریں گے تو نون کو گرا دیں گے اضافت کی وجہ سے، تو مسلمیہ ہو جائے گا. یہاں آٹومیٹک پہلے ہی سے یا ساکن موجود ہے، بس یا کو یا میں ادغام کر دیں گے. تو اس کو کہا وہ اما یاؤہ، لیکن یا
فتدغمو فی یا المتکلم، تو یا متکلم میں اس کو مدغم کر دیا جائے گا، جیسے اکرم تو معلم یا. یہ ویعرب المثنى وجمع المذکر السالم المضافان الی یا المتکلم بالحروف. تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جائے گا، تثنیہ اور جمع مذکر سالم المضافان الی یا المتکلم، جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، ان کو اعراب دیا جائے گا حروف کے ذریعے. کما کانا یعربان قبل الاضافۃ الیہا، جیسا کہ پہلے ان کا اعراب تھا یا متکلم کی طرف مضاف ہونے سے پہلے، یعنی الف کے ساتھ اعراب دیا جائے گا، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا. تو یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کا اعراب ہو گیا. اب اس کے بعد محکی کا اعراب بیان کرتے ہیں، اسے بھی سماعت فرما لیں.